بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہمیں اٹھانا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کر جس طرف سے سورج نکلنا تھا بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، حضرت بلال بھی سو گئے۔ سورج کی شعائیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں، سب سے پہلے آپ بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا اور کہا کہ اس جگہ سے فوراً نکلو، یہاں شیطانوں کے بسیرے ہیں۔ ایک فجر لیٹ ہوئی تو شیطانوں کے بسیرے ہیں۔ ہمارے محلوں میں کتنے شیطانوں کے بسیرے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث دلیل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بھی سو گئے اور سورج جو ہے وہ چڑھ گیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز رہتی تھی تو سورج ڈوب گیا تو ان کو پریشانی ہوئی تو انہوں نے سورج کو لوٹا کر کے دوبارہ پھر نماز ادا کی۔ یہ جاہلوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کا صحت کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ واعظ ایسی چیزیں کچی بیان کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ حضرات، ہم کہتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت علی کس سے مدد مانگتے تھے؟ حضرت علی اللہ سے مدد مانگتے تھے، آپ بھی اللہ سے مدد مانگے۔ انبیاء علیہم السلام کس سے مدد مانگتے تھے؟ نبی علیہ السلام جنگوں میں دشمن کے مقابل کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ اللہ مددگار ہے، باقی سب طلبگار ہے۔ میں چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، تم کمزوروں کی غزوہ بدر میں مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی صحابہ کرام۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بیمار ایوب طلبگار ہے اور مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کھانے کے لیے طلبگار حضرت موسیٰ ہیں اور مددگار کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اولاد کے لیے طلبگار زکریا اور ابراہیم علیہم السلام اور مددگار کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کربلا میں اگر حسین نے یا علی مدد کہا ہے تو تم سچے۔ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ کربلا کے اندوناک واقعہ ظلم و ستم میں بھی حضرت حسین نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو، اللہ کو پکارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد جب بھی مانگنی ہے کس سے مانگنی ہے؟ ایک مدد ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بوجھ اٹھانے میں، مالی تعاون کرنے میں، اور ایک مدد ہے جو صرف خاص اللہ کرتا ہے، اولاد دینا، رزق دینا، شفا دینا، موت دینا، زندہ کرنا، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کیا 11ویں منانا جائز ہے؟ بھائی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے اور جو کھانا چھوڑا جائے وہ حرام ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، تو 5ویں صدی سے پہلے جو دنیا کے لوگ تھے وہ کس کی نسبت کھانا دیتے تھے، ان کے کام کیسے بنتے تھے؟ تو یہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر کھانا دینا یہ مشرکین کی عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کھانا دینا یہ اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام اور صالحین کی سنت ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، قرآن مجید میں ہے کہ ہم تو کھانا کھلاتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے چہرے کے لیے۔ تو حضرت علامہ مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کو ناسبی اور یزیدی کہنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑتا ہوں ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے سے، اگرچہ ہم ان کی تحقیق سے متفق نہیں، لیکن انہوں نے اس موضوع پر دونوں چیزوں کو نقل کر دیا ہے۔ ان کی کتاب جو سانع کربلا کے بارے میں ہے، بڑے عدل سے انہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے موقف کو نقل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کی دیانت ہے، اور اس میں جو بھی ان کا موقف تھا نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجتہد کو اجر عطا کرتا ہے۔ علماء کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قادیانی سے نکاح جائز ہے؟ مرزا محمد علی جیلمی کہتا ہے جائز ہے۔ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں نہیں سمجھتا کہ مرزا محمد علی جیلمی وہ اتنی حماقت بکھیرے کہ قادیانی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ کافروں کی 6 قسمیں ہیں: بتوں کے پجاری، اہل کتاب، داہریے، منافق، مرتد اور زندیق۔ قادیانی زندیق ہے، زندیق کے ساتھ دوستی کرنے والا، رشتہ داری کرنے والا بھی اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔